بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد قرآن کریم کو یاد رکھنے کے لیے یا اس کی یادداشت میں مضبوطی لانے کے لیے کہ ہمیں قرآن پاک زیادہ سے زیادہ کیسے یاد ہو، اس کے لیے کچھ طریقے ہیں، کچھ تجربات ہیں جن سے فائدہ ہوگا، ان کو اپنانا بہت ضروری ہے، اور اپنانے کے بعد اس کو عمل میں لانا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1، قرآن پاک یاد کیسے ہوگا؟ کثرت تلاوت۔ جتنی کثرت سے ہم تلاوت کریں گے اتنا ہی انشاءاللہ ہمارا قرآن کریم مضبوط ہوگا۔ کثرت تلاوت اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جب آپ کو وقت ملے اور جتنا جتنا وقت ملے اتنا ہی آپ تلاوت کے اندر کثرت پیدا کریں۔ صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر میں، شام میں، یا جب جب بھی آپ کو ملے تو اس وقت آپ تلاوت کریں، یہ بھی کثرت میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے آپ معمول بنائیں کہ مجھے روزانہ کم سے کم 1 پارہ یا 2 پارے یا 3 پارے، ان 3 پاروں کی مجھے تلاوت کرنی ہے۔ اب ہم تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے جو عموماً ہمارے یہاں پر جس پر ہم عمل بھی کرتے ہیں کہ آپ نے پہلا پارہ پڑھا، اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور پھر ایسے ہوتے ہوتے آخر پارے 30 تک پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ۔ تو جن لوگوں کا معمول 1 پارہ پڑھنے کا ہے تو گویا کہ 30 دن کے بعد ان کو پھر الف لام میم پارہ پڑھنے کا پھر موقع ملے گا۔ تو یہ اس کے اندر بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلا پارہ پڑھیں، اس کے بعد قرآن پاک کے نصف سے مطلب 16واں پارہ، پھر دوسرا پارہ، پھر اس کے بعد 17واں پارہ، پھر تیسرا پارہ، پھر 18واں پارہ، تو گویا کہ 15 دن کے اندر آپ دور کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا طریقہ ہے جو زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا، وہ یہ ہے کہ آپ پہلا پارہ پڑھیں، اس کے بعد 11واں پارہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ 21واں پارہ، دوسرا پارہ، 12واں پارہ، پھر 22واں پارہ، تیسرا پارہ، 13واں پارہ، پھر 23واں پارہ پڑھیں۔ اس طریقے میں آپ کو بہت جلدی ان پاروں کا دور کرنے کا موقع ملے گا، اور اسی کو کثرت تلاوت بھی کہا جاتا ہے۔ فوراً پڑھیں، فوراً پیچھے جائیں، وہاں سے ادھر سے پڑھتے رہیں، مطلب کہ آپ قرآن پاک کے ساتھ ایسا وابستہ ہو گئے کہ آپ کو ہر پارہ یا ہر منزل کم سے کم 2 یا 3 دن کے اندر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو آپ گویا کہ قرآن پاک کے ساتھ گل مل رہے ہیں، آپ کا مشغلہ ہی بن گیا۔ اور حافظ قرآن کی شان ہی یہی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرے۔ یہ نہیں کہ بعض لوگوں کا سال میں مشکل سے 1 یا 2 دور پورے ہوتے ہیں، بعضوں کا 1 دور پورا ہوتا ہے۔ یہ کثرت تلاوت نہیں ہے، یہ غفلت ہے تلاوت کے اندر، کہ اتنی غفلت سے ہم کو جب موقع ملتا ہے ہم لوگ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں، وقت ہونے کے باوجود ہم تلاوت سے دور رہیں یا تلاوت نہ کریں۔ یہ تو قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اللہ، درود شریف وغیرہ، دعائیں، نمازیں، یہ تو ہماری روح کی غذا ہے۔ جیسے ہمیں جسم کی غذا ہمارا کھانا پینا ہے، اسی طریقے سے روحانی غذا ہماری قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ ہے۔ اس لیے جب تک ہم تلاوت نہ کریں تب تک ہم کو سکون نہیں ملنا چاہیے، اور حافظ قرآن کی شان تو یہی ہے کہ کثرت سے تلاوت کریں۔ ایک اور طریقہ ہے کہ نمازوں کے اندر ہم لوگ قرآن پاک کی بھی ترتیب تلاوت کریں۔ قرآن پاک ہم ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ مثال کے طور پر کوئی امام صاحب ہے تو صبح فجر کی سنتوں میں 1 یا آدھا صفحہ 1 رکعت میں پڑھ لیں، پھر دوسری رکعت میں 1 صفحہ یا 2 صفحے پڑھ لیں۔ فرض نماز پڑھانے کا موقع مل رہا ہے، اس میں بھی 1-2.5 صفحے ہو سکتے ہیں۔ ظہر کی سنتوں میں ظہر کی
فرض میں عصر کی سنتوں میں، فرض میں مغرب کی سنتوں، فرض میں عشاء کی سنتوں، فرض میں، اور اس کے علاوہ نوافل میں جب آپ پڑھیں گے تو گویا کہ نماز کے اندر بھی آپ کا ایک دور چل رہا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ عوام بھی قصار مفصل کی صورتوں کی کثرت سے تلاوت کرتی ہے، ان کا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کو اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہے، نہ وہ یاد کرتے ہیں، تو وہ بعض مرتبہ انا اعطینا میں قل هو اللہ احد میں اپنی نمازیں مکمل کر لیتے ہیں۔ لیکن حفاظ اور قراء جن کو قرآن پاک کا پورا قرآن پاک یا کچھ جزیات ان کو یاد ہوتے ہیں، وہ بھی عوام کی طرح انا اعطینا اور قل هو اللہ احد مختصر صورتیں روزانہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عوام کی اور حفاظ اور قراء کی، علماء کی، مفتیان کرام جو حفاظ ہیں، جو حافظ ہیں، ان کی نمازوں میں فرق ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہماری نمازیں بے اعتبار قیام کے لمبی ہونی چاہیے، اس قیام میں لمبی قرات ہو، تو اس طریقے سے بھی یاد کرنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ تو الحمدللہ یہ تمام طریقے میں نے ان پر تجربہ کیا ہے، مجھے اپنی ذات کے اعتبار سے مجھے فائدہ ملا ہے۔ پہلا میرا قرآن پاک اتنا مضبوط نہیں تھا، لیکن جب ان تمام طریقوں پر میں نے عمل کیا تو الحمدللہ میرا قرآن پاک محفوظ ہوا۔ اسی سلسلے میں نے سوچا کہ جو بات، جس چیز سے مجھے فائدہ ملا، جن طریقوں کو اپنا کر مجھے فائدہ ہوا، میں آپ حضرات کی خدمت میں وہ طریقے پیش کروں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ ان طریقوں کو سنیں گے۔ مزید آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے تو مجھے بتا دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے کی، قرآن پاک کو سمجھنے کی اور صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔